بہرحال جمعرات کے روز ادھر چکوال پریس کلب میں درس قرآن کی یہ ہفتہ وار مجلس میں یہ نوجوان مذہبی اسکالر خرم شہزاد بٹ نے قرآن کے حوالے سے اور شکر جو ہے نا قرآن کا ایک بنیادی سبق ہے شکر اور صبر، تو اس بارے میں یہ بڑی پرمغز گفتگو کیا۔ تو یہ اس موقع پر چیئرمین چکوال پریس کلب خواجہ بابر سی محمود اور دیگر اراکین ادھر موجود تھے۔ تو خرم شہزاد بٹ نے بڑی پرمغز گفتگو کیا، تو یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 18 دسمبر جمعرات کا دن اور ہم یہاں چکوال پریس کلب میں جمعرات کا دن ہے، تو یہ آج درس قرآن کا وقت ہے۔ تو نوجوان مذہبی اسکالر خرم شہزاد بٹ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو بٹ صاحب یہ سارا ابھی اسلامی نظام اور قرآن کی رہنمائی، سارا بے چینی اور سارا افرا تفری مطلب ہے، اس میں کوئی قرآن کے حوالے سے کوئی کیا کوئی آتا کوئی ہے کہ یہ سارا یہ عظیم ملک جو ہے اسلام کے نام سے آیا، تو اس پہ قرآن کا جو ہے نا عمل دخل جو ہے نا نہیں ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اٹامک ہیبٹس، یعنی کچھ ایسی ہماری عادات ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ بلڈ ہو کر اتنی بڑی بن جاتی ہیں کہ ہم انہی عادتوں میں لاچار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اچھی عادتیں اپنائیں گے، چھوٹی چھوٹی عادات، تو ایک اچھا انسان بنیں گے، اور اسی طرح سے اگر بری عادتیں اپنائیں گے، چاہے اگرچہ وہ چھوٹی ہوں، تو وہ برا انسان تعمیر کرے گی۔ اب یہ ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہ تو آج کل کے دور کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ایون راستے سے پتھر ہٹا دیا، یہ بھی نیکی ہے، کسی کو اسمائل پاس کر دی، یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ابھی جیسے خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں عام طور پر پریشانی، ہر چیز، اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم الجھنوں کا شکار ہیں، ہمیں کوئی آرام اور سکون نہیں ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک کام کرنا چھوڑ دیا ہے، بحیثیت مجموعی ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر ایک انسان ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو اسے چاہیے وہ اللہ کی تعریف کرے، ایک پانی کا گھونٹ بھی پیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو ہم سے پہلوں کے پاس نہیں تھیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا، سکون میسر نہیں ہوتا۔ تو سکون حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ بھی کروں گا۔ اور اسی مفہوم کے متعلق ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی نعمت دی ہے اس پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ اس سے وہ نعمت چھین لے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا تو سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو ہم سے وہ چیز چھنتی نہیں ہے، لیکن اس چیز کے حصول کے لیے جو ہم نے کوشش کی ہوتی ہے یا جو مقصد ہم نے سامنے رکھا ہوتا ہے، لائک ہم نوکری کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہوگی، تو سارا اس پورے چیز کا اگر سمرائز کر کے ایک نچوڑ نکالا جائے تو کیا نکلتا ہے؟ تاکہ میں سکون سے زندگی بسر کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ وہ صوفہ ویسے کا ویسے ہی رہنے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد ویسے کا ویسے رہنے دیتا ہے، لیکن انسان کے دل سے وہ سکون ہٹا لیتا ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے چیز اس نے حاصل کی ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے وہ اچیومنٹ لی ہوتی ہے، اس کا جو سکون ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔
تو اب یہ جتنی بھی ہماری جتنی بھی بدحالیاں ہیں، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، ہماری انفرادی طور پہ ہو، اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں، اللہ کو تھینک یو کہنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں. جزاک اللہ. تو ابھی آج کی اس قرآن کی مجلس میں موجود ہیں بابا ڈاکٹر ساجد موجود ہیں، راجہ افتخار احمد کارمیر موجود ہیں، مدبی اسکالر نوجوان خرم شہزاد بٹ موجود ہیں، خواجہ بابر سنی محمود موجود ہیں، فتح نور موجود ہیں، اور کیمرے کے پیچھے آج راجہ اسد علی. تو فتح نور میر صاحب دعا کرا دیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط یا اللہ یہ جو قرآن پڑھا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق آمین. یا اللہ میں نیک بنا، آمین. نیک صالح بنا. یا اللہ ساڑھے پرس کلب کو یا اللہ اس نے ہر شرک بدعت منافق سے محفوظ رکھا. یا اللہ اس نے یا اللہ جو عزت نے آج آس پڑی ہے یا اللہ اس پہ اپنا کرے. یا اللہ خاص طور سے ہمارے ان دنوں میں دو بہت ہی اکابر جس میں حضرت پیر غلام علی صاحب کے ساتھ مولانا عبدالرحیم نقشبندی دنیا سے رخصت ہوں گے. اس کے بعد یا اللہ پیر غلام امیر صاحب کے جو خلیفہ تھے سید الفال حسین شاہ جھنگ والے، وہ بھی ان دنوں میں چل گئے. یہ دو بڑے عالم تھے. یا اللہ اس کا پلانا پاک کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے روح کو دے، ان کے لواحقین کو سبق دے. یا اللہ ان کے بچوں کو ان کے نقشے کا بس ہے اور ان دین کی خدمت عطا کرنے کی توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.